موضوع رکھا ہے ہم نے رجب کا شیطان. آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ کون سا موضوع ہے؟ رجب کا شیطان کیا مطلب ہے؟ کیا شیطان صرف رجب میں آتا ہے؟ نہیں، میں اسی بات ہی کرنے والا کہ شیطان صرف رجب کا. شیطان تو 12 مہینوں ہمارے سروں پہ سوار رہتا ہے، لیکن جس طرح سے ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کو دوسرے پر فضیلت بخشی ہے، مہینوں کو ایک دوسرے کے مہینوں پر فضیلت بخشی ہے، یہاں تک کہ جناب علی ہفتوں کو ایک ہفتے پر جمعے کا دن ہے تمام دنوں سے افضل ہے، رمضان المبارک تمام مہینوں سے افضل ہے، لیلۃ القدر تمام راتوں سے افضل ہے. اسی طرح سے ایام عشر ذی الحجہ، ایام پہلے تاریخ سے ایام عشر جو ذی الحجہ کے ہیں وہ اور دنوں سے زیادہ افضل ہیں. محرم کے دن روزہ رکھنا اور زیادہ افضل ہے. اس طرح سے رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل روزہ محرم اور 10ویں محرم کا روزہ ہے. تو الغرض مقامات کے اندر بھی اسی طرح سے ایک دوسرے کے اوپر فوقیت ہے. نماز پڑھنا اس مسجد میں ایک الگ مقام، اپنے گھر میں نماز پڑھو گے 27 درجہ کم نماز کا ثواب ملے گا مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے مقابلے میں. مسجد میں آگے پڑھو گے تو 27 یا 25 درجہ زیادہ ملے گا، گھر میں پڑھو گے تو کم ملے گا. مسجد نبوی میں پڑھو گے تو ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نماز پڑھنے کے برابر ہے. بیت المقدس میں پڑھو گے تو 500 نماز پڑھنے کے برابر ہے. خانہ کعبہ میں پڑھو گے تو 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس طرح رکھے ہیں. اسی طرح سے ان ایام میں شیاطین بھی بڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ کس طرح سے تمہیں اور ہم کو ہماری نیکیوں میں کمی کریں، کس طرح سے تمہیں کم سے کم نیکیاں حاصل کرنے کے لیے کوشش، تم کم سے کم نیکیاں حاصل کر پاؤ. رجب تو آپ کو میں نے بتایا تھا پچھلے خطبہ جمعہ 4 مہینے حرمت کے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور یہ رجب کا مہینہ آتا ہے. تو آپ خود اندازہ لگا لیں، جب محرم کا رجب اور خیر حج کا مہینہ ہے وہ تو ذی القعدہ اور ذی الحجہ، اس کے اندر تو سارے مسلمان حج کرنے جاتے ہیں، اس میں بھی بہت سارے شیطان عمل کرواتے ہیں لوگوں سے. لیکن محرم الحرام میں تو شیطان اس طرح سے دماغوں کے اوپر سوار ہوتا ہے کہ بلکہ ذی الحجہ ہی سے شروع ہو جاتا ہے. بقرعید ختم کی، شیطان نے اپنے ڈھول اور تاشے اور جھنگیاں بجانا شروع کر دی. اب جناب علی مسلمان کما پانے والوں کو آپ دیکھیے کہ کس طرح سے گلی گلی نگر ڈھول بجا رہے ہیں، تاشے بجا رہے ہیں اور ڈربے بجا رہے ہیں، ماتمے کر رہے ہیں، جھنڈیاں بجا رہے ہیں، جھنڈیاں لہرائی جا رہی ہیں، تعزیے بنا رہے ہیں، شدے بنا رہے ہیں، علم بنا رہے ہیں، چبوترے بجا رہے ہیں، اور کون سا ذوالجناحین بنا رہے ہیں، کون سا گھوڑا اور کون سی گھوڑی، اور خوبصورت ہیرونوں کے تصویریں دلدل بنا کر کے ان کے کرتے کہ نہیں کرتے. محرم الحرام حرمتوں والا مہینہ ہے، اس کی عزت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت کرنے کا حکم دیا ہے. اس کی عزت کیا ہے؟ اس کی عزت یہی ہے کہ اس میں اللہ والے کام کیے جائیں. اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے وہ کام کیے جائیں، رسول نے جن باتوں کی تعلیم دی ہے وہ ان باتوں کے اوپر عمل کیا جائے. جھنڈا بنانا کون سا عمل اللہ کا حکم ہے؟ تعزیہ بنانا کون سا اللہ کا حکم ہے؟ شد علم چبوترے یہ سب بنا کر کے پوچھنا یا حسین یا علی لبیک فلان، یہ سب کرنے کا اللہ والا کام. ظالم یہ کہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ، اور شعبان کا مہینہ ربیع کا مہینہ، رمضان کا مہینہ امت کا مہینہ ہے. استغفر اللہ، یہ کہتے ہیں حدیث ہے. رجب کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں، علامہ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے تبیین العجب فی فضائل شہر رجب، عربی میں وہ کتاب ہے. اس کے اندر ساری ایسی روایتیں جو علم گلم کچڑا اور گڑھی ہوئی ضعیف بدبودار راویوں کی، جھوٹے مکار محدثوں کی روایتیں لا کر کے اس میں جمع کر دی، اور کہا کہ رجب کے تعلق سے صرف اتنی بات کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرمت کا مہینہ قرار دیا. اس کے علاوہ جتنی بھی روایتیں ہیں، جتنی بھی ساری کی ساری گڑھی ہوئی مردود اور یعنی گھٹیا روایتیں، یہ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ تو اب اس تعلق سے تقریباً میں جب اندازہ کر رہا تھا پچھلے ہفتے سے ہی، حدیثیں میں نے جب دیکھی، اعوذ باللہ استغفر اللہ، ایک روزہ رکھو تو پتہ نہیں اگر 7ویں رجب کا روزہ رکھو گے تو جہنم کے 7 دروازے بند ہو جائیں گے. اگر 8 رجب کو روزہ رکھو گے یا 8 روزے رکھو گے رجب کے تو جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے. اور اگر تم رجب کے اتنے روزے رکھو گے تو 70,000 برس کی عبادتوں کا ثواب تم کو ملے گا. میں نے کہا اعوذ باللہ، یہ لیلۃ القدر کی بھی اتنی فضیلت نہیں ہے کہ نہیں.
کیوں آخر بتاؤ میں آپ کو، یہ اصل میں شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے ایمان کو سلب کرے، تمہارے عقیدے کو برباد کرے، تمہیں اللہ سے دور کر دے۔ شیطان اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا نا، ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن۔ تو جہاں جہاں جو پاک مہینے ہیں، حرمت والے حرام مہینے ہیں، جن میں تمہیں زناکاری حرام ہے، بدکاری حرام ہے، چوری حرام ہے، اور تو یہ چیزیں تو عام طور پر لوگ برا سمجھتے ہیں، لیکن اب شیطان نے سوچا کہ یار یہ سب تو اس میں نہیں کریں گے، ان کو دین کے نام پر ان کو گمراہ کیا جائے، دین کا، عبادت کا سوچ دے کر کے، ان کو عبادت کی فکر دے کر کے، ان کو عبادت کی لالچ دے کر کے، حرص دے کر کے، اتنا کرو گے اس مہینے میں تو اتنا ملے گا، اتنا کرو گے تو اتنا ملے گا، اتنا کرو گے تو اتنا ملے گا، لالچ۔ اور ہر آدمی چاہتا ہے، اور سنو ایک بات بتاؤں، طبیعت جو ہوتی ہے نا، نفس امار، یہ چاہتی برائیوں کی طرف زیادہ مائل ہوتی، برائیوں کی طرف زیادہ مائل، جہاں رنگینیاں اچھی چیزوں کی طرف جلدی نہیں آتی، لیکن برائیاں جہاں بھی ہیں، جہاں بھی شیطان نے شیرینی لگائی ہے، وہاں یہ جھٹ سے پہنچ جاتا ہے، وہیں پر انسان مطمئن ہو۔ آپ دیکھیں کتنی برائیاں کیوں پھیلی ہوئی، تو عقیدے اور ایمان کی برائیوں کے اندر انسان کو دین کے نام پر، دھرم کے نام پر، مذہب کے نام پر، اور یہ لوٹتا ہے یہ شیطان۔ اور آج بھی شیاطین دین اور دھرم ہی کے نام پر حکومت کرتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، اللہ رسول کا نام لے کر ووٹ مانگتے ہیں، ہے کہاں؟ سر سے لے کر ناک تک غلاظت میں ڈوبا ہوا ہے، اور مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، اور مسلمان چلاتا ہے، ہم کو ووٹ دو، مسلمان ہیں ہم، مسلمان۔ جوتا خور کو بتاؤ بے، اس گندگی میں تجھے اسلام اور مسلمان کا کیا مطلب ہے؟ گندگی میں تجھے اسلام اور مسلمان سے کیا لینا دینا؟ نہیں، اس کو اسی کفرستان میں رہنا ہے، لیکن ہمارا ایمان لوٹ کر، ایمان کے حوالے دے کر یہ شیطان ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو الغرض جہاں کہیں کچھ بھی نہ ہو، اسلام کا نام لے لو، دین کا نام لے لو، مسلمان جذباتی ہے ہی ہے، اسی کے پیچھے لگ جائے گا، اسلام کا، اللہ رسول کے نام پر۔ آج جتنے دھندے چل رہے ہیں، جتنی تجارتیں چل رہی ہیں، سب اللہ رسول کے نام پہ ہو رہے ہیں۔ یہ تعزیے کیا اللہ رسول کے نام پہ نہیں ہو رہے؟ یہ شدے کیا اللہ رسول کے نام پہ نہیں ہوتے ہیں؟ یہ نیاز اور فاتحے کیا اللہ رسول کے نام پہ نہیں ہو رہے؟ یہ کوڑے، یہ ابھی تو میں بتاؤں گا، رجب کے اندر جو شیطانی کام ہوتا ہے وہ تو الگ اس کی بات ہے، ایک ہی مہینے میں کتنے شیطانی کام ہو رہے ہیں۔ یہ درگاہ پرستی، یہ مزار پرستی، یا غوث یا خواجہ لبیک یا رسول، یہ سب کس کے نام پہ ہو رہے ہیں؟ یہ سب اسلام کے نام پہ ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ تاکہ آپ کا ایمان ختم، تو پھر جھولی جھنڈی اٹھا کے نمازیں پڑھو، تہجد پڑھو، گھٹے بناؤ اپنی پیشانیوں پر، تمہارے دل کے اوپر گناہوں کے گھٹے تو پڑے ہیں، دل تو کالا ہو ہی چکا ہے، پیشانی بھی کالی کر لو نماز کے نام پر، تاکہ لوگ تمہیں متقی سمجھیں، پرہیزگار سمجھیں۔ ہاتھوں میں تسبیحیں لے لو، عمامے ہرے پیلے نیلے کالے سفید باندھ لو، چھڑیاں لے لو بزرگ بن کر کے۔ ہمارے ملکوں کے اندر اسی کو ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ شیاطین ہیں جو ہمارے ایمان کو کھینچ کر ہمیں نماز روزے کے اوپر لگائے ہوئے ہیں، جبکہ جب ایمان ہی نہیں ہے تو نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کوئی بھی فائدہ نہیں۔ چاہے آپ دن اور رات دونوں ہاتھوں سے نیکیاں بٹورتے رہیں اور بھلائیاں کماتے رہیں اور صدقہ اور خیرات کرتے رہیں، جب ایمان ہی درست نہیں ہے، جب ایمان ہی صحیح نہیں ہے، جب عقیدہ ہی بد مذہبی کا ہے، بد ایمانی کا ہے، تو پھر یاد رکھو کوئی بھی چیز کام آنے والی، نہ تمہاری داڑھیاں، نہ تمہارے چگے، نہ تمہارے عمامے، نہ تمہارے کچھ بھی نہیں۔ یاد رکھو یہ حقیقت ہے۔ میرے عزیزو، میرے دوستوں اور بھائیوں، میں اس تمہید کے بعد، میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ کو بتایا تھا کہ عبادات جتنے بھی عبادت اللہ کو خوش کرنے کے لیے جتنے بھی کاریکرم ہیں، جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، وہ سارے اعمال اللہ نے اپنے لیے بتا دیے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے۔ میں نے بتایا تھا توقیفی ہے، توقیفی کا مطلب بھی میں نے بتایا تھا۔ کیا مطلب ہے توقیفی کا؟ وقف، ٹھہرو، جتنا کام اللہ نے کیا، اللہ نے بتایا، اور جتنا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، عبادت، خلاص، اس سے نہ کم کرو نہ اس سے بولو۔ من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو میں نے نہیں کیا، فہو رد، تو وہ کیا ہے؟ مردود ہے۔ وہ کیا ہے؟ علیک، وہ کیا ہے؟ مردود ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہمارے لائے ہوئے دین میں، ہماری لائی ہوئی شریعت من احدث فی امرنا، ہمارے لائے ہوئے حکم میں،
امر میں، امر اللہ کے نبی کا دین. جس نے بھی کسی نئی بات کا اضافہ کیا فہو رد، تو وہ کیا ہے؟ مردود ہے. اب کوئی کہے یہ لوگ نبی کے زمانے میں نہیں. اب یہاں آپ کو گھماتا ہے. ہم نے کیا کہا؟ جو اللہ کے دین میں، یہ نہیں کہ جو نبی کے زمانے میں نہیں تھا. ارے نبی کے زمانے میں تو بہت کچھ نہیں تھا، لیکن وہ آپ کو گھماتا ہے. آپ کو کیا کرتا ہے؟ وہ فریب دیتا ہے. یہ بھی تو نبی کے زمانے میں نہیں تھا، یہ بھی تو نبی کے زمانے میں نہیں تھا، یہ بھی تو نبی کے، تمہاری گھڑی بھی نبی کے زمانے، تمہارا سامان یہ بھی نبی کے زمانے، یہ بھی نبی کے. آخر میں کہتا ہے تم بھی نبی کے زمانے میں نہیں تھے، اس لیے تم بھی بدعت. یہ آپ کو گھماتا ہے. اس کو کہو مردود. میں نے یہ تھوڑی کہا نبی کے زمانے میں. نبی کے زمانے میں جو دین تھا، نبی کے زمانے میں جو نبی کا دین لایا ہوا، اس دین میں کسی نئی بات کرنا دین. مائکروفون دین، یا آپ کے پینٹ شرٹ، یا آپ کے شلوار قمیص، یا آپ کے لنگیاں، یا آپ کے پجامے، یا آپ کی، یہ دین نہیں ہے. اسلام نے کپڑا پہننے کا حکم دیا. کوئی شلوار قمیص پہنے، کوئی پینٹ شرٹ پہنے، کوئی لنگی بوٹٹ پہنے. حدود شریعہ میں رہ کر کے حلال ہے اس کے لیے. جو منع ہے منع ہے، بس. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ دین نہیں ہے. لیکن تم جو اعمال کرتے ہو، تم ہمیں بتاؤ یہ عبادت اطاعت ہے یا معصیت ہے؟ اطاعت ہے یا گناہ ہے؟ تم جو کام کرتے ہو، عید میلاد النبی مناتے ہو، بتاؤ یہ معصیت ہے، اطاعت ہے؟ نبی کی اطاعت فرما برداری ہے یا گناہ ہے، معصیت ہے؟ کیا؟ اگر وہ کہتا ہے کہ نبی کی اطاعت و فرما برداری ہے، تو اس سے پوچھو نبی نے کیا؟ نبی نے اپنا برتھ ڈے منایا، صحابہ نے اپنا برتھ ڈے منایا، اپنا جنم دن منایا، عید میلاد النبی منائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر نہیں منائی تو پھر اطاعت کیسی؟ اطاعت تو وہ ہوتی ہے جو نبی نے کری. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معصیت ہے، یہ گناہ ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ عداوت ہے، یہ دشمنی ہے، یہ شیطانیت ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، تیرا فریب ہے، تیری شکم پروری کے یہ تمام سب ذرائع ہیں، وسائل ہیں. تو مکار ہے، تو عیار ہے. توبہ کر، اللہ تعالیٰ سے بے دین ہے، بد مذہب ہے. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ سیدھی سی بات ہے. یہ بات سمجھ گیا آپ؟ عبادت توقیفی ہوتی ہے. جتنی رکعت نبی نے فرمائی ہے جمعے کے اندر اتنی پڑھنا ہے. بڑی تم بہت زیادہ محبت اللہ سے نہیں کر سکتے جتنا اللہ کے نبی کو اپنے رب سے محبت تھی تمہیں ہو سکتی، دنیا میں کسی کو ہو سکتی. تم کہو نہیں ہم تو 4 پڑھیں گے اللہ کی محبت میں، 2 تو اللہ کے نبی نے پڑھا، 2 اپنی طرف سے پڑھیں گے. بتاؤ یہ آپ کے لیے درست ہوگا؟ بولو. حالانکہ نماز پڑھ رہے ہو آپ، برائی تو نہیں کر رہے ہو، چوری تو نہیں کر رہے ہو، گھٹیائی تو نہیں کر رہے ہو، چماری تو نہیں کر رہے ہو، جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو، بزناکاری فریب تو نہیں کر رہے ہو. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ لیکن اللہ کا فرمان کیا ہے؟ مومن میں اور سنی میں اور بدعتی میں، چلو سنی ہی کہہ لے، حالت سنی کوئی معنی نہیں ہوتا، سنتی ہوتا ہے. لیکن چلو اہل بدعت اور اہل سنت میں فرق. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. اللہ رب العزت نے فرق بیان کیا ہے کہ بدعتی میں، اہل بدعت میں، اہل سنت میں، مومنین میں، کافرین میں، منافقین میں فرق کیا ہے؟ کہ مومنوں کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آ کے وہ فیصلہ کریں، کوئی جھگڑا ہے، کوئی مسئلہ ہے، آؤ اللہ رسول کی طرف آؤ، اور اللہ نے کیا فرمایا بتاؤ، رسول نے کیا فرمایا سنو. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ جو مومنین ہوتے ہیں، اللہ رسول سے سچی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہاں ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کرنے والے. آپ بتائیں ہمیں، یہ ہے مومن کی علامت، یہ ہے ایمان، یہ ہے تقوی، یہ ہے پرہیزگاری، یہ ہے اہل السنہ والجماعہ کا منہج، یہ ہے طریقہ. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ یہ نہیں ہمارے مولوی صاحب نے فرمایا. ابے مردود، قرآن کہہ رہا ہے، حدیث بیان کی جا رہی ہے، تو کہہ رہا تیرا مولوی اللہ بڑا، رسول بڑے، یا تیرا مولوی بڑا، تیرا مفتی بڑا، تیرا امام بڑا، تیرا مذہب بڑا، تیرا دین بڑا، کون سا بڑا؟ بولو. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ یہ ہے مسئلہ، یہ ہے کلیئر کٹ، صاف گوئی، صاف بات. اس سے نہ کم کرو نہ اس سے زیادہ کرو. مومن کی علامت اللہ نے فرمائی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف جب بلایا جاتا ہے تاکہ وہ فیصلہ کریں تو کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم ہدایت کرنے والے لوگ ہیں، ہم سننے والے لوگ ہیں. ہم بتائیں، اللہ فرماتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. سورہ نور آیت نمبر 51 51. وَمَنْ شَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ رب العزت نے فرمایا
کہ جو حق واضح ہو جانے کے بعد نبی کو اذیت پہنچائے. یاد رکھو بدعت ایجاد کرنا، بدعتوں پر عمل کرنا، اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانا، اللہ کے نبی کے دین کو ٹھوکر مارنا، اللہ کے رسول کے لائے ہوئی تعلیمات کو ڈائنامک کرنا، اللہ کے نبی کے بنائے ہوئی سرحدوں کو توڑنا ہے. بدعتی اسی لیے بہت بڑا مجرم ہوتا ہے. 100 زنا کرنے والا، شاہ ولی اللہ کے محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک 100 زنا کرنے والا، 100 زنا کرنا بہتر ہے ایک بدعت کے ایجاد کرنے سے. 100 زنا کرنا، کیونکہ ایک زنا کار توبہ کرنے کی اللہ اسے توفیق دیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، لیکن بدعتی کبھی جلدی توبہ نہیں کرتا، کیونکہ بدعتی اسے دین سمجھتا ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کی اذیت پہنچاتا ہے جو شخص مخالفت کر کے حق واضح ہو جانے کے بعد وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستوں کو چھوڑ کر اپنا الگ راستہ بناتا ہے، نہیں اتباع کرتا مومنوں کے راستے. کون ہیں یہ مومنین؟ قرآن نازل ہو رہا ہے، اس وقت کے مومنین کی بات ہو رہی. کس کی بات ہو رہی؟ ہاں، وَيَتَّبِعْ، اتباع کرے، غیر سبیل المومنین، مومنوں کا جو راستہ ہے انہیں چھوڑ کر دوسرے راستہ. تمہارے ہمارے مولوی اپنے کہتے ہیں ہم مومن، وہ کہتا ہے ہماری جماعت کا بزرگ مومن، وہ کہتا ہے ہماری پارٹی کا جو علامہ ہے وہ مومن، وہ حکیم الامت، وہ لعین الامت، وہ فریب الملت، وہ ٹھکان الملت، وہ بہت بڑے فلانے ہیں، وہ بہت بڑے علامہ ہیں، وہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں. تمہارے اوپر وحی نازل ہوئی تھی کہ ولی اللہ ہیں کہ ولی الشیاطین ہیں، تم کو کیسے معلوم کہ ولی اللہ ہے؟ صحابی رسول ہیں، قبر میں دفن کیے جا رہے ہیں. حبیب مصطفیٰ نبی کائنات اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کر رہے ہیں. صحابہ رشک کر رہے ہیں، صحابہ رشک کر رہے ہیں کہ کاش یہ میری میت ہوتی. نبی اپنے ہاتھوں میں لے کے قبر میں دفن کر رہے ہیں. اور ان کی والدہ روتے ہوئے کہتی ہیں سعد تیری قسمت کا کیا کہنا، جنت تو تیرا مقدر بن چکی ہے. نبوت کے چہرے پر غصے کے آثار آئے، اللہ کے نبی کی بھویں تن گئی. آپ نے کہا خاتون تو نے بہت بڑی بات کی ہے، تجھے کس نے بتایا کہ تیرا بیٹا جنتی ہے؟ اللہ، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. ہاں، ہم تو آج ہر لگو بجو کلن پلن ٹلن شبراتی کو سب کو جنتی ولی اللہ ہیں. جتنے بھی مذاق بنے، چاہے کتے شاہ ہو، چاہے طوطے شاہ، چاہے بھولے شاہ، چاہے ڈھولے شاہ ہیں، سب ولی اللہ ہے، سب ولی اللہ ہے. چومو چاٹو کرو سجدے، دین ہے، دھرم ہے، تھو ہے، تھوڑی ہے عقلوں پر، دماغوں پر، اور ان مولویوں پر جنہوں نے تمہیں جہنم کی راہوں پہ ڈالا. یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام، یہ غیر مومنوں، یہ غیر سبیل المومنین ہیں. مومنوں کا راستہ یہ نہیں ہے. خود صحابہ کرام نے کبھی نبی کی قبر کا بوسہ نہیں دیا. کھلی ہوئی تھی قبر کی، وہ تو بہت دنوں کے بعد تکونی شکل میں پیک کر دی گئی. کھلی ہوئی تھی قبر، کبھی چادر نہ چڑھائی، کبھی پختہ نہ بنایا. کیوں؟ وہ مومن تھے. کون تھے وہ؟ اور آج ایمان کے نام پر یہ ڈھکوسلے فریب کا دشمن، دین کے یہودی نژاد، یہودیوں کی پیداوار، اسلام کا نام لے کر شیطان دندناتا پھرتا ہے، اور تمہیں اور ہم کو الو بناتا ہے، بیوقوف بناتا ہے، اور شیطان ہمارے سروں کے اوپر جوتے مار رہا ہے. شرم نہیں آتی؟ عزیز، کسی چیز کے مبارک اور محترم ہونے کے بھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی منمانی مرضی سے جو چاہیں کریں. ماں اور باپ محترم ہیں، اس کا مطلب ہی نہیں کہ آپ ان کے سجدے کریں. نہیں سمجھ میں بات ہے. اللہ اس کے رسول نے جس طرح سے، جس انداز سے لوگوں کے احترام اور اکرام کرنے کا حکم دیا ہے، اتنے ہی ہم کو کیا جائے کرنے کا حکم ہے. بس اگر رجب کے مہینے، المحرم الحرام کا مہینہ ہے، آپ بتائیں محترم مہینہ، حرمت والا مہینہ ہے کہ نہیں ہے؟ شیطان نے کس طرح تم کو گمراہ کر کے کہاں کہاں لگایا ہوا. پہلی ذی الحجہ سے ہی تمہیں شیطانیت کے اوپر لگے. یہ محرم کا شیطان، یہ کون ہے؟ یہ محرم کے شیاطین ہے جو تم کو کالے کپڑے پہنو، ماتم کرو، یہ کرو، وہ کرو،
تعزیے بناؤ، جھنڈیاں بناؤ، تعزیے ان کے حسن کے حسین کے سب کو تو کچھ آپ کو پتہ ہی ہے. پورا ملک بارود کے ڈھیر پر پورا ملک رہتا ہے. ذرا سی ماچس کہیں چنگاری آگ کی لگے، فساد کے بم پھٹ جاتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ اسلام ایسا نہیں ہے. اسلام کو رسوا نہ کرو، یہ اسلام کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا. یاد رکھو تم تو چند دن کے بعد خشو خاشاک کی طرح مٹ جاؤ گے اور پھر جہنم کی نظر ہو جاؤ گے اگر بغیر توبہ مرے. لیکن اسلام کو رسوا کرنے والا کبھی بھی عزت پا سکتا؟ زیادہ سے زیادہ محرم کے مہینے میں کیا حکم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے اور آپ نے فرمایا کہ روزہ رکھو. بلکہ یہ تو آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو مسلمان کر رہا ہے، یہ تو یہودی اور نصارہ بھی نہیں کرتے، ان سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے کہ نہیں؟ یہودیوں نے روزہ رکھا تھا مدینے میں، تو نبی نے فرمایا تم روزے کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس دن اللہ نے حضرت موسیٰ میرے نبی کو، ہمارے نبی کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی، اس کے شکرانے میں ہم روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا نبوتی بھائی تھے موسیٰ ہمارے، ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں. چنانچہ آپ نے روزہ رکھنے کا خود رکھا اور خود حکم دیا اور فرمایا اگلے سال اگر ہم زندہ رہیں گے انشاءاللہ تو ضرور ہم 2 روزے رکھیں گے. کتنے؟ 9-10 کا روزہ رکھیں گے یہودیوں کی مخالفت میں بس. اور آپ نے فرمایا کہ جو اس کا روزہ رکھ لے اللہ اس کے اگلے پچھلے دونوں سالوں کے گناہ کو معاف. یہ فضیلت ہے، اس میں کرو. تو اس میں تو تم نے سبیلیں لگائی ہوئی ہیں، ٹھرے چل رہے ہیں 10ویں محرم کو ہیں. کربلا کے اب بہانے بھی کیا کیا بنائے ہیں. کربلا والے پیاسے تھے، ہے پیاسے کربلا کے صدقے. ارے مردود تو بھی پیاسا مر نہیں، اسے تو ٹھرے چاہیے، اسے تو پیپسی کولا چاہیے، اسے تو فانٹا چاہیے، اسے تو 7 اپ چاہیے، اسے پیپسی چاہیے، اسے شربتیں چاہیے. اور حسین اور خوبصورت لڑکیوں کے چہروں کے اوپر وہ عطر کی چھڑکائیں ہوتی ہیں، بن ٹھمر کے لڑکیاں آتی ہیں چاروں طرف، جان بوجھ کر اللہ کی قسم یہ ذلیل خوبصورت چہروں کے اوپر عطر کے نام پر چھڑکاوے کرتے ہیں، لائن مارتے ہیں مردودے. یہ اسلام بولو. اور تو نہیں بول رہا ہوں میں، کم بول رہا ہوں، میں دیکھا ہوں کیا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں. ہمارے سے کوئی نانی کے آگے ننیحال کا تذکرہ نہ کرے اور بہت زیادہ پاکیزہ بننے کی کوشش نہ کرے. ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن. ہم وہ سب کانڈ دیکھ کر بڑے بڑے لوگوں سے نکلے. محرم میں روزہ رکھنے کے بعد یہ ہو رہا ہے، یہ شیطان ہے، یہ دین نہیں ہے. یہ دین، یہ مسلمان بھی نہیں، یہ مسلمان بھی ہاں یاد رکھیے مسلمانوں کا کام نہیں ہے. حرمت والا مہینہ ہے، روزہ رکھو. بات ختم. رجب کے ساتھ بھی یہی ہوا. میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں 5 منٹ میں انشاءاللہ تعالی. سمجھنے والوں کے لیے کل 22 رجب ہے. اس مبارک محترم، اچھا میں یہ بتا رہا تھا کہ کسی کے محترم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی منمانی جو چاہے کریں. جتنا جس مہینے کا احترام جس انداز سے اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتایا خلاص ہمیں اتنا کرنا ہے، نہ اس سے کم کریں نہ اس سے زیادہ کریں. یہی رجب کا مہینہ حرمتوں والا مہینہ، اس میں بھی پورے شیاطین کھڑے ہیں چاروں طرف. پہلی رجب سے شروع ہو رہی. یہ شیطان کہتا ہے رجب المرجب شہر اللہ، رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ. حالانکہ یہ حدیث نہیں ہے، لیکن یہ حدیث ثابت کی جاتی ہے کہ یہ حدیث ہے. حالانکہ حدیث بولو نہیں. شعبان کا مہینہ محمد رسول اللہ کا مہینہ، یہ بھی حدیث. اور رمضان کا مہینہ امتیوں کا مہینہ، یہ بھی حدیث. لیکن اللہ کا مہینہ ہے تو تم کو چاہیے کہ اللہ والا کام کرو، شیطان والا کام تو نہ کرو. کیا شیطان والا کام؟ اب کل 22 رجب ہے سعودی عرب، اور ہمارے بر صغیر میں پرسوں 22 رجب آ گیا، ایک دن بعد ہے کہ نہیں. وہ جو دھما چوکڑی مچے گی کس کے نام پر؟ حضرت جعفر صادق کی نیاز کے نام پر رجب کے کوڑے بھرے جائیں گے. معلوم ہے رجب کا کوڑا. اب آپ بتاؤ یہ رجب کے کوڑے کا حضرت جعفر صادق یا 22 رجب کا کیا تعلق؟ تاریخ اگر آپ اس کو پڑھو گے، جاؤ دنیا کے لوگوں سے میں چیلنج کرتا ہوں یہ بات پوچھو. 22 رجب کو امام جعفر صادق جو فقہ جعفریہ کے امام ہیں، فقہ 5 فقہ، شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ، حنفیہ اور بولو جعفریہ. پاکستان کے احباب زیادہ جانتے ہوں گے. جہاں کہیں فقہ کی بات ہوتی ہے
جنرل ضیاء الحق مرحوم نے جب یہ کہا تھا کہ یہاں فقہ نافذ ہوگی تو یہی جھگڑا آ کے اٹکا تھا، کون سی فقہ لگاؤ گے، حنفی فقہ کی، شافعی فقہ کی، مالکی، اور شیعہ کہتے تھے جعفری فقہ لگے گی۔ یہ تمہارے گھروں دے ہیں، گھروں کے بنائے ہوئے، اما سیدھے کہہ دو قرآن و حدیث کی فقہ، بات ہی ختم ہے۔ جو مومن ہوگا وہ قرآن و حدیث مانے گا، جو کافر ہوگا وہ، لیکن نہیں، تم نے بٹے نہیں نا، تم فرقوں میں یہودیوں نے، شیطانوں نے بانٹا ہے تم تو بٹ کے مر رہے ہو، کٹ رہے ہو، کٹو مرو، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امام جعفر صادق کے نام کا کوڑا بھرا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 22 رجب کو امام جعفر صادق پیدا ہوئے؟ ہرگز نہیں۔ مرے؟ ہرگز نہیں۔ پھر کیوں امام جعفر صادق کا نام لے کر کوڑا بھرایا جا رہا ہے؟ اور یہ کوڑا بھرنے کا مطلب کیا ہے؟ کوڑا بھرنے کا تو آپ طریقہ تو جانتے ہوں گے، ہم تو چھوٹے تھے، ہماری والدہ بھرا کرتی تھی، باقاعدے لکیر کھینچ کر کے پوریاں بنتی ہیں، حلوے بنتے ہیں، بڑی گھی کے، اصلی گھی کے بنتے ہیں، اور روٹکے کے اندر سجا سجا کے اگربتیاں موم بتیاں سلگائی جاتی ہیں۔ ہم جب کبھی اس دائرے کے اندر جاتے تھے تو اماں کہتی نہیں بیٹا میاں میاں ہوگا، میاں میاں ہوگا، میاں میاں ہوگا، یعنی فاتحہ ہوگی اس کی تب ملے گا کھانے کو، ورنہ نہیں ملے گا۔ نہا دھو کر کے باقاعدے چوکے میں بیٹھ کر کے وہ پوریاں بنتی، اس کے بعد میاں صاحب آتے ہیں، اس کے بعد کونے میں رکھ کر کے اس کی نیاز ہوتی ہے، پھر وہ کھائی جاتی ہے، پوڑیاں اور حلوے میٹھے میٹھے۔ بڑی منڈیاں ہلا رہے ہو آپ، سب دبا چکے ہو، مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ ہاں یارو، یہ کیوں ہے؟ یہ جعفر صادق کا مطلب، نہ پیدا ہوئے جعفر صادق، نہ مرے، تو کیوں جعفر صادق کا نام؟ کہتے ہیں کہ اصل میں ایک لکڑہارن تھی، اس کا شوہر بادشاہ کے ہاں نوکری کرتا تھا، اس کے بعد اس کے ساتھ کچھ گڑبڑ شڑبڑ ہوئی نوکری کے، اس کو لکڑہارن کی جو ابھی جو شوہر تھا اس کو جیل میں ڈال دیا، بادشاہ نے کہا اس کو ختم کر دیا جائے، کل فلانے ٹائم اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ اتفاق سے یہ مدینے کا واقعہ بیان کیا جا رہا تھا۔ ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ نے کہاں نوکری کرتا تھا وہ، اور اس کی بیوی وہ لکڑہارا تھا بہرا۔ المہم ہوا یہ کہ ایک دن کیا ہوا کہ وہ جھاڑو مار رہی تھی، اتفاق سے وہاں سے کوئی شخص گزرا، کوئی بزرگ دو چار گزرے، انہوں نے لکڑہارن کا شوہر واپس آ سکتا ہے اگر جعفر صادق کی نیاز دلا دے۔ وہ بزرگ کون تھے، کیا حیثیت، کیا وہ بزرگ حضرت ابلیس لعین رہتے ہیں۔ یہ بہت سارے لوگ مدینے کے اندر باب الرحمہ پہ کھڑے ہوتے، مسافہ کرتے ہیں تو آپ کے انگوٹھے دباتے ہیں۔ بھئی میں پوچھا یہ کہ یہ انگوٹھے کیوں دباتے ہیں؟ کہتے ہیں حضرت خضر سے تلاش ہے، حضرت خضر سے مسافہ ہو گیا، انگوٹھے کیوں ٹٹولتے ہو؟ نہیں ہڈی ہوگی تو پا گیا خضر۔ یہ عقیدے ہیں جی۔ اور ہمارے ہاں ملکوں میں بر صغیر کے محدثوں کو تو کافی خضر علیہ السلام مدد کرے، کوئی جنگل میں گھوم رہا ہے اس کو لے لیا، کسی کے پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیرا جا رہا ہے، کسی کو باقلہ کھلا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا علم گلم محدث لوگ ہمارے ملکوں کے بیان کیے ہوئے ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ غلط کہنے کا مطلب یہ ہے، تو اس قافل جو گزر رہے تھے دروازے سے، کہا کہ جعفر صادق کی نیاز دے دے تو خلاص وہ ہو جائے گا۔ 22 رجب کو جعفر صادق کی نیاز دی گئی، اس کا شوہر جیل سے چھوٹ گیا، بادشاہ کا بیٹا بھی آ گیا، وہ لمبی چوڑی کہانی بچ گیا۔ وہیں سے جعفر صادق کی نیاز۔ اب ہم نے کہا یہ آج تاریخ میں مدینے کے اندر کون سا ایسا بادشاہ گزرا، کون سی لکڑہار، کہیں کوئی مدینے کی تاریخ میں اس طرح کہیں کوئی واقعہ ہو؟ یہ سب گپ ہے، یہ سب کیا ہے؟ آپ کہو گے تو پھر 22 رجب کو کیا مطلب ہے؟ ہاں، یہاں چور بیٹھا ہوا ہے، یہاں رجب کا شیطان بیٹھا ہوا ہے، یہاں یہودی بیٹھا ہوا ہے، یہاں رجبی شریف کا وہ ابلیس بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہم کو ہماری تاریخ نے بتایا، اہل السنہ والجماعت کی تاریخ نے بتایا کہ 22 رجب المرجب کو اس کائنات کے اندر ایک ایسی شخصیت سے پورے عالم اسلام کے کلیجے پھٹے، جس کی وجہ سے عالم اسلام محروم ہو گیا، ایک ایسی اعلیٰ شخصیت سے جو قیامت تک آنے والے مومنوں کا ماموں ہے، جو پیغمبر اسلام کا سالہ ہے، جو حضرت ام حبیبہ کا لاڈلا بھائی ہے، جو نبی کائنات کی بیوی کا بھائی ہے، حضرت ابو سفیان کا صاحبزادہ ہے۔ 20 برس تک سیدنا امیر معاویہ بلا شرکت غیر، جس نے حکومت کی ہے، سلطنت اسلامیہ کو قائم کیا ہے۔ 22 رجب کو وہ شخصیت اس کائنات سے رخصت ہوتی ہے، اللہ کے ہاں پہنچی، روح پرواز ہوتی ہے، انتقال ہوتا ہے 22 رجب کو۔ 22 رجب کو کیا ہوتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ جنہیں سن کر
یہودیوں کے دشمنوں کے کلیجے پتے بھی پانی ہو جاتے، جن کی مائی کے لال نے دودھ نہیں پلایا تھا کہ امیر معاویہ کے سامنے سر بلند کریں۔ ان کی موت کی خوشی میں، موت کی رجب کے کنڈے بھر کر اس کڑواہٹ کو مٹھاس میں تبدیل کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ آپ کہو گے پھر تو یہ شیعہ رافضیوں کا کام ہے۔ ہم تم میں ڈالا گیا نا، تم میں سب چیز، یہودی سب کام اپنا کرتا ہے لیکن تم سے کرواتا ہے اسلام کا نام لے کر۔ سمجھو اس حقیقت کو۔ آج بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، عید میلاد النبی کے نام پہ بھی یہی ہو رہا، یہی ہو رہا۔ یہودیوں کا کام، تمہارے کام کروا 12 ربیع الاول کو، جشن شب معراج 27 رجب کو۔ اس کا کیا تعلق ہے جشن شب معراج کی رات؟ کیسے معراج گئے تھے اللہ کے نبی بے شک معراج گئے تھے، ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، اور وہ بھی روحانی نہیں جسمانی معراج ہوئی تھی۔ لیکن یہاں تو صحابہ کرام کے درمیان اختلاف کا عالم یہ ہے، تاریخ کے درمیان اختلاف کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے نبی کون سے سال معراج آپ کی ہوئی ہے، سال میں اختلاف ہے۔ تم دین اور تاریخ کی بات کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ نبوت کے 3 سال پہلے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہجرت کے 3 سال پہلے، کوئی کہہ رہا ہے ہجرت کے 5 سال پہلے، کوئی کہتا ہے ہجرت کے پہلے ہی، بعثت سے پہلے ہی اللہ کے نبی کی معراج ہوئی۔ کوئی کچھ تقریباً 10 سے 12 اقوال ہیں مورخین کے، سال کا پتہ نہیں۔ تو مہینہ، کوئی کہتا ہے ربیع الاول میں ہوا، کوئی کہتا ہے شوال میں ہوا، کوئی کہتا ہے ذی الحجہ میں ہوا معراج ہوئی۔ سال کا بھی، مہینے میں بھی اختلاف۔ اور تم دن کی بات کر رہے ہو کہ رجب کے مہینے میں 26 تاریخ کو اور 27 رجب کو۔ اور پھر چلو مان لیں تو بھیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 رجب کو آپ کی معراج ہوئی، صحابہ کرام نے کبھی جشن منایا؟ کبھی ہجرت میں، مدینے میں، کبھی اللہ کے نبی نے خود اپنے اس جشن کا تذکرہ کیا؟ اگر اللہ کے نبی کرتے، صحابہ کرتے، تو بھی تاریخ میں، سال میں، مہینوں میں، دن میں، رات میں، ٹائم میں اختلاف ہی نہیں ہوتا، واضح ہوتی سب باتیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب شکم پروری کے ٹھکانے۔ اب آ رہی ہے 27 رجب کو چندے ہوں گے، گلی گلی میں، نگر نگر میں، ہر جگہ میں جشن معراج کا چندہ ہونا ہے، جھنڈیاں لگائی جائیں گی، مٹھائیاں بانٹی جائیں گی، اور جناب علی مولوی بلایا جائے گا، اس کو 1-1 لاکھ 1.5 لاکھ کے نذرانے دیے جائیں گے، وہ گلے پھاڑ پھاڑ کر کے لوگوں کو شرک اور بدعت اور خرافات اور کفر کی طرف دعوت دے گا مردوں کو۔ یہ ہے رجب کا شیطان۔ یہ کون ہے؟ یہ بولو، رجب کا شیطان۔ یہ سارے بدعتی ہیں، یہ سارے مشرک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بدعتیوں اور مشرکوں کے چڑیلوں اور شیطانوں سے اللہ اس مہینوں کی حفاظت کرے اور مومنوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ یہ شیاطین ہیں اس امت کے، یہ جو ہماری زبان بولتے ہیں، یہ جو ہماری شکل و صورتوں میں ہیں، یہ جو ہمارے منبروں پہ کھڑے ہیں، یہ سارے شیاطین ہیں اس امت کے، لعین ہیں، مردود لوگ ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ کوئی تاریخ اور ایکشن رجب کا کوئی کہیں بتایا میں نے، کہیں کوئی کچھ بھی نہیں۔ ہاں اللہ کے نبی کی معراج ہوئی، اللہ کے نبی کا مقام رتبہ اپنی جگہ، لیکن تم پیٹ بھرنے کے لیے تمام سب ڈرامے کیوں کر رہے ہو؟ بالکل۔ تو عزیزان گرامی، وقت نہیں ہے، اسی بات پہ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ کو میں ایک درخواست کروں گا، وہ یہ کہ اے لوگوں، اگر واقعی آپ مومن ہیں تو آپ پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی کے صحابہ کے راستے پہ چلو، انشاءاللہ انہی کے ساتھ انشاءاللہ آپ کا حشر ہوگا۔ اور اگر ان کو چھوڑ کر آپ نے ادھر ادھر گئے تو رب نے قرآن میں فرما دیا نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اگر ان راستوں کو چھوڑ کر ادھر ادھر جاؤ گے تو ہم بھی تمہیں انہی راستوں پہ چھوڑ دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اسی راستے سے تمہیں ہم جہنم میں ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم کتنا برا راستہ ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کے اوپر رحم فرمائے، اللہ ہم سب کے اوپر آئی ہوئی بیماریوں کو دور فرمائے، اللہ ہم میں جو مریض ہیں انہیں شفا دے گا فرما، اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ جو انتقال کر چکے انہیں کروٹ کر جنت نصیب فرما۔ اے اللہ یہ کورونا جیسی بیماریاں جو پورے عالم پر چھائی ہوئی ہیں، اللہ اس سے نجات دے دے مولا، اے اللہ اس سے نجات دے دے، اس جیسی جتنی بھی بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ اس سے نجات دے دے مولا، اے اللہ ایمان اور مومنوں کی حفاظت فرما مولا، اے اللہ اسلام اور عالم اسلام کی حفاظت فرما مولا، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو فروغ دے مولا، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے مولا، اے اللہ ان کی زبانوں کو
بے زباں کر دے مولا. اے اللہ ان کے اوپر سے نیچے سے دائیں بائیں سے ہر جگہ سے اے اللہ اپنا عذاب ان کے اوپر مسلط فرما دے مولا. اے اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما دے مولا. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واعز الشرک واذل الشرک والمشرکین. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی عزت دے اور حفاظت فرما اور شرک اور مشرک کو اللہ تبارک تعالیٰ ذلیل و رسوا فرما مولا. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.